بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادم نوزاد السلام علیکم. میں ہوں محمد سکتین رانا پروگرام بزنس پلس کے ساتھ. حاضرین، آپ میں سے اکثر لوگ جب کاروبار کا آغاز کرتے ہیں تو کاروبار کی بنیادی قانونی ریکوائرمنٹس کو سمجھے بغیر آپ کاروبار شروع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پارٹنرشپ، شراکت داری بھی ایک ایسا سینسٹیو کاروبار ہے کہ جس کو مختلف پارٹنرز آپس میں مل کے شروع تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کی بنیادی ریکوائرمنٹس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہ کرتے ہیں، نہ پورا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ لٹیگیشن کا شکار ہوتے ہیں. جب لٹیگیشن میں جاتے ہیں تو پھر کورٹس میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں، ذہنی اذیت و کفت کا شکار ہوتے ہیں، گڈ ول اپنی اس کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں، اور آخرکار کاروبار جو ہے وہ ڈیزاسٹر کی طرف چلا جاتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کاروبار ڈیزاسٹر کی طرف نہ جائے، بلکہ کاروبار پروان چڑھیں تاکہ پاکستان کے اندر زیادہ بہتر طریقے سے کاروباری سرگرمیاں فروغ پا سکیں اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں. تو آپ میں سے وہ لوگ جو شراکت داری کا کاروبار کر رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ انتہائی ضروری ہے آپ کے لیے اور بہت انفارمیٹیو ہے آپ کے لیے، اور آپ وہ بنیادی چیزیں سیکھ سکیں گے کہ جن کی آپ کو ضرورت ہے. اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے پارٹنرشپ، یعنی دو یا دو سے زیادہ افراد. پارٹنرشپ، یاد رکھیں پاکستان کے اندر شراکت داری کا کاروبار جو ہے اس کا قانونی تقاضا یہ ہے کہ پارٹنرشپ ایکٹ 1932 یعنی شراکت داری کا شراکتی کاروبار کا جو قانون ہے 1932 میں جو بنا تھا، وہ آج تک رائج وقت ہے. اس میں کچھ امینڈمنٹس ہوئی ہوں گی، لیکن بہت کم امینڈمنٹس ہوئی ہیں. وہی قانون اسی طرح سے چل رہا ہے. اس قانون کے تحت شراکت داری کا کاروبار پاکستان میں ہوگا. جب آپ شراکت داری کا کام شروع کرتے ہیں تو اسی قانون یعنی پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کا جو سیکشن 58 ہے، اس میں آپ کو وہ ریکوائرمنٹس دی گئی ہیں جو آپ پوری کرتے ہیں اور پھر کاروبار کو رجسٹرڈ کرواتے ہیں. وہ ریکوائرمنٹس پھر کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس وقت آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جب کاروبار شروع کریں تو کوشش کریں کہ اس کی رجسٹریشن کروا لیں. اگر نہیں تو پارٹنرشپ ڈیڈ ضرور تیار کروائیے. پارٹنرشپ ڈیڈ ایکچولی وہ مسودہ ہے جس میں آپ پارٹنرز ایک دوسرے کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرتے ہیں، اور پھر ان کی بنیاد پہ آپ اپنے کاروبار کو شروع کرتے ہیں، اور پھر سب لوگ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فالو کرتے ہیں، ان پہ عمل درآمد کرتے ہیں. پارٹنرشپ ایکٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اسی ایکٹ یعنی پارٹنرشپ ایکٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کے سیکشن 4 میں یعنی سیکشن 4 میں ڈیفائنڈ ہے. سیکشن 4 کہتا ہے کہ پارٹنرشپ یعنی شراکت داری کا کاروبار از دا ریلیشن بٹوین پرسنز. یہ ایک قانونی ریلیشن ہے افراد کے درمیان. اب وہ کتنے افراد ہونے چاہیے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 سے زیادہ اور 20 سے کم. میکسیمم تعداد کے حوالے سے پارٹنرشپ ایکٹ 1932 خاموش ہے، لیکن کمپنیز آرڈیننس 1984 کمپنیز آرڈیننس 1984 کا جو سیکشن 14 ہے، 14 سیکشن ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کاروبار کہ جس میں 20 سے زیادہ پارٹنرز اگر انوالو ہو جائیں تو پھر اس کو ایک کمپنی کی شکل میں کام کرنا ہوگا. That business will have to be considered as company. ایسی پارٹنرشپ جو 20 افراد سے زیادہ ہوگی وہ انلیگل کنسیڈر ہوگی. یہ سیکشن 14 کمپنیز آرڈیننس 1984 کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. پارٹنرشپ ایکٹ 1932 میں میکسیمم تعداد کے حوالے سے باقاعدہ طور پر وضاحت نہیں ہے، لیکن جب بھی آپ پرسنس کی بات کریں گے پارٹنرشپ میں تو 2 افراد سے لے کے 20 تک. اگر 2 سے کم ہوگا تو 1 ہوگا، اور 1 سول پروپرائٹرشپ ہوگی، باہر ملکیتی کاروبار ہوگا، اس کا اسٹیٹس بالکل مختلف ہوگا. پارٹنرشپ از اے ریلیشن شپ بٹوین پرسنز ہو ہیو ایگریڈ. اب وہ جو افراد ہیں 2 یا 2 سے زیادہ وہ ایگری ہیں. کس بات پہ ایگری ہیں؟ ٹو شیئر دا پروفٹس، کہ وہ پروفٹ کو شیئر کریں گے، اور پھر بزنس اس کاروبار کے پروفٹ کو شیئر کریں گے. جب آپ تھوڑا سا ڈیپتھ میں جائیں تو جو پارٹنرز ہوتے ہیں وہ صرف پروفٹ کی حد تک جو ہے وہ ایگریمنٹ نہیں کرتے، وہ لاس کو بھی فیس کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. لیکن اس ڈیفینیشن میں صرف پروفٹ کا ذکر اس لیے ہوا کہ بزنس کا جو بیسک اینڈ الٹیمیٹ پرپز ہے وہ پروفٹ کمانا ہوتا ہے، لاس کمانا نہیں ہوتا.
اس لیے بزنس سٹارٹ کریں تو پرافٹ کی نیت سے اور پرافٹ کے شوق سے کریں، اور پھر پرافٹ کی کوشش کریں، اور پرافٹ کی کوشش میں جو جو آپ کو ریکوائرمنٹس درکار ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو شیئر دا پرافٹس آف بزنس کیریڈ آن۔ اب وہ جو بزنس ہے، جب 2 یا 2 سے زیادہ افراد آپس میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اب اگر وہ ایگریمنٹ کو کنٹریکٹ کی شکل دیں گے، ایگریمنٹ ایکچولی پرامس اور سیٹ آف پرامسز فارمنگ آف کنسیڈریشن، یہ ایک وعدہ عہد ہوتا ہے بٹوین پرسنس کہ جس میں وہ کسی خاص کنسیڈریشن یعنی مطلب کو تشکیل دیتے ہیں، اس مطلب کے لیے کام کرتے ہیں، دونوں کی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، دونوں کا مطلب ہوتا ہے وائس ورسا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو ایگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کے تحت ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ سیکشن 2 اور سب سیکشن ای میں ایگریمنٹ کی ڈیفینیشن، اور پھر اس ایگریمنٹ کو جب انفورسڈ بائی لا ہو جاتا ہے تو 2H میں ڈیفینیشن ہے ایگریمنٹ انفورسڈ بائی لا از کنٹریکٹ، وہ کنٹریکٹ بن جاتا ہے۔ تو آپ اس کو کنٹریکٹ کی شیپ بھی دے سکتے ہیں، کیسے دیتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں ہم بتائیں گے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ اس بات پہ ایگریڈ ہوتے ہیں کہ انہوں نے پرافٹ کو شیئر کرنا ہے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق جو آپ نے پارٹنرشپ ڈیڈ میں لکھی ہیں۔ آپ کو اس کاروبار کو کوئی ایک پارٹنر بھی چلا سکتا ہے یا پھر زیادہ پارٹنرز بھی چلا سکتے ہیں۔ چلانے کا مطلب یہ ہے کہ ایکٹیو ممبر کے طور پہ، ایکٹیو پارٹنر کے طور پہ اس میں پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، ان کا سرمایہ ہوتا ہے، وہ بھی پارٹنرز ہوتے ہیں، بٹ دے آر کالڈ ڈورمنٹ پارٹنرز، خوابیدہ پارٹنر اردو میں ہم کہتے ہیں۔ بعض کا کوئی مائنر شخص ہوتا ہے، وہ بھی کاروبار میں پارٹنر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جو مائنر ہوتا ہے وہ لاس کا ذمہ دار نہیں ہوتا، اس نے صرف پرافٹ کو شیئر کرنا ہوتا ہے۔ تو بریفلی پارٹنرشپ جو ہے وہ یہ ہے۔ جب بھی پارٹنرشپ کا آپ آغاز کریں تو کم از کم آپ پارٹنرشپ ڈیڈ ضرور تیار کریں اور اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن واضح کریں بٹوین پارٹنرز، پھر وہ آپ اس میں اچھے طریقے سے آپ کاروبار کو رن کر سکیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، اگر آپ کو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی کاروباری قوانین سے متعلقہ اور مختلف کاروباروں کی سکسیس سٹوریز اور مختلف موٹیویشنل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تاکہ آپ کو بوسٹ اپ کر سکیں ہم بہتر اور اچھا کاروبار کرنے کے لیے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹ میں یہ بتائیے کہ آپ کس قسم کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی مطلب ہمارے کنٹینٹ سے متعلقہ جو ہم مطلب بزنس کے حوالے سے، بزنس لا کے حوالے سے اس طرح کی ہم ویڈیوز آپ کے سامنے بنا کے آپ کو پرووائڈ کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ کسی لٹیگیشن میں مبتلا ہیں اور آپ کنسلٹنسی چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں MS رنالا ایسوسیٹس کے ساتھ تاکہ ہم بہتر طریقے سے آپ کی خدمت کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔